وبذلك امرت وانا اول المسلمین۔ محترم عزیز پیارے بھائیوں، لوگ قربانی کا جانور خرید رہے ہیں، منڈیوں میں جا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، اور ہم نے احادیث کی روشنی میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق جانور کے متعلق ہدایات بھی جان رکھی ہیں کہ جانور کے اندر کون سا عیب نہیں ہونا چاہیے۔ بار بار لوگ مسائل بھی پوچھتے ہیں، مولانا یہ ہمیں نقص نظر آ رہا ہے، کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ یہ سارے سوالات بھی منظر عام پہ آ رہے ہیں، اور آپ کی بھی کوشش ہے کہ ہم ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک جانور خریدیں۔ کیا میں نے اور آپ نے کبھی ایسی بھی کوئی کوشش کی ہے کہ میرے اندر جو عیب اور نقص موجود ہیں ان کی بھی کوئی اصلاح ہو، ان کو بھی کوئی دور کرنے کی میں کوشش کروں؟ کیا ایسی کوئی کوشش ہم کر رہے ہیں؟ جانور کے متعلق بڑی اچھی بات ہے، عیب سے پاک ہو، نقص سے پاک ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات ہیں، تعلیمات ہیں، لیکن اپنی اصلاح بھی تو کریں نا۔ قربانی کا جانور بے عیب ہو لیکن میں فراڈیا ہی رہوں، میں چغل خور ہی رہوں، میں بہتان اور الزام لگانے والا ہی رہوں، میری زبان سے ابھی بھی گالیاں نکلتی رہیں، میں ابھی بھی بے نماز رہوں اور چوری کرتا رہوں اور معاملات کے اندر خیانت کرتا رہوں، یہ سارے عیوب میرے اندر تہ بتہ جمع ہے، اور جانور کے متعلق میری کوشش ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہو۔ کیا یہ تضاد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قربانی قبول فرماتے ہیں؟ آپ نے منڈیوں میں یہ بھی دیکھا ہوگا، منڈیوں میں ہم بھی چکر لگا رہے ہیں، سگریٹ کا کش لگا رہے ہیں، بھائی جی دھوندا ہے، سگریٹ کا کش لگا رہے ہیں، اور ساتھ میں نماز کی پرواہ کوئی نہیں ہے، منڈیوں میں جا کے گھوم پھر رہے ہیں، نمازیں ضائع کر رہے ہیں، اور کوئی نماز کی توجہ ہی نہیں ہے، اور عید والے دن بھی جانور ذبح کر رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے۔ کتنے گھروں کی یہ عادت ہے، جانور لائیں گے، جانور خریدیں گے، جانور خریدتے وقت، جانور ذبح کرتے وقت یہ سارے امور سر انجام دیتے ہوئے نماز ان کے ذہن میں نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں قربانی کا ذکر فرمایا ہے، پہلے وہاں پہ نماز کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے ابھی، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قل، اے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیای، اور میرا زندہ رہنا، ومماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ گویا کہ قربانی کے اندر یہ اولین مقصد ہے کہ میری اور آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزرے، اللہ کی فرما برداری میں گزرے، ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو، ہم اللہ کی بندگی میں رہیں، اس کو راضی کرنے کے در پہ رہیں۔ یہ کوشش میری اور آپ کی نہ ہو، اور باقی سارے معاملات ہم یا اپنی مرضی کے مطابق ہم عبادات کو عبادات سمجھتے ہوئے ادا کرتے رہیں، اور اصل اللہ تعالیٰ کی بندگی، اطاعت گزاری اور اطاعت شعاری نہ اختیار کریں، تو پھر میرے پیارے عزیز بھائیوں قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے مقام پہ بھی آپ دیکھیے سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انا اعطیناک الکوثر، بلا شبہ ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، یا نہر کوثر عطا فرمائی، فصلی لربک، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سارے انعامات کے ہوتے ہوئے، سارے مقام و مرتبہ کے ہوتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کے لیے نماز پڑھنی ہے، وانحر، پھر قربانی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز کو عبادات کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ کیسی قربانی ہوگی کہ جس قربانی کے ساتھ نماز ہی کوئی نہیں ہے؟ ایک جانور جو اپنے گلے کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہے اور آپ اس کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں، یہ ذرا تصور کریں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ہمارے تابع فرمان کر دیا، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں، ہم ان سے جسے کہتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو بھائی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دیں۔ آج یہ جانور
جس کو میں لٹا رہا ہوں اور یہ میری چھری کے نیچے ہے اور چھری چلاؤں گا تو اس کے گلے پہ چل جائے گی، اور اس کو میں ذبح کر رہا ہوں، اور اس کا گوشت کہاں پہ جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها، اللہ کے پاس تو خون نہیں جاتا، ولا دماؤها، نہ گوشت جاتا ہے نہ خون جاتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کہتے ہیں مجھے تمہارے دل کا تقوی چاہیے، تمہاری اطاعت چاہیے، دل سے اطاعت چاہیے، دل سے محبت چاہیے، دل سے تعظیم چاہیے۔ پہلی ساری قربانیاں کو امتوں کے لیے قربانی کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا، اور ان کا مقصد کیا بیان فرمایا؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یہ جو چوپائے اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائے ہیں، اس لیے عطا فرمائے ہیں، جو قربانی کا طریقہ مقرر فرمایا اس لیے کیا ہے کہ تم اپنے اللہ کا نام بلند کرو، اللہ کو یاد رکھو۔ جس بندے کی زندگی میں اللہ کا تصور نہیں ہے، اللہ کی یاد نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ کی کبریائی نہیں ہے، وہ قربانی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہا، محض اپنے چسکے کے لیے گوشت، بس وہ کباب بنائے گا، نمکین گوشت بنائے گا، کڑھائیاں شرائیاں بنائے گا۔ اور اصل جو قربانی کا مقصد تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو اگر میری جان کی ضرورت پیش آتی ہے اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے، تو میں اپنی جان بھی اللہ کے حضور پیش کر دوں گا، لیکن یہاں میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں ایک اپنی خواہش نفس کو بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، فرائض میں کوتاہی کرنے والا ہوں۔ تو عزیز بھائیو، قربانی کے ان مقاصد کو ہم حاصل کرنے اور ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی معنی میں تقوی نصیب ہو اور اس کی اطاعت و فرما برداری بجا لائی جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر وما علیہ الا البلاغ المبین۔